الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر عمر چمن۔ ناظرین، ہمارے پہلے پروگرام میں ہم نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کے ساتھ کرونا کے حوالے سے انٹرویو کیا۔ آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے جس میں ہم متعلقہ ایم پی اے مولانا محمد الیاس چنیوٹی کو اپنے پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ بغیر کسی تمہید کے ہم مولانا الیاس چنیوٹی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ مولانا الیاس چنیوٹی صاحب جو کہ چنیوٹ کے منتخب نمائندے بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اسی طرح ایک مذہبی شخصیت بھی ہیں۔ ہمارے کچھ سوالات ان کے ساتھ مذہبی شخصیت کے حوالے سے ہوں گے اور کچھ ہمارے سوالات ان کے ساتھ جو ہے وہ منتخب نمائندے کے حوالے سے بھی کیے جائیں گے۔ ایم پی الیاس چنیوٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جس پروگرام میں آپ نے شرکت کی، یہ پروگرام ہم ایک یوٹیوب چینل چنیوٹ کی سطح پہ شروع کیا ہے، 66 نیوز کے نام سے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا گیا ہے۔ اس کے پروگرام اسٹیٹ فارورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چنیوٹی عوام کے لیے یہ 66 نیوز چینل جو ہم نے شروع کیا ہے یہ کیسا ہوگا؟ اور آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ ایک منتخب نمائندے بھی ہیں، آپ ایک بھی شخصیت بھی ہیں، آپ کی نظر میں یہ چینل جو 66 نیوز کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے یہ کیسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ضلع چنیوٹ اور اس کے سٹی چنیوٹ میں یوٹیوب پر ایک چینل جو 66 کے نام سے ظاہر ہوا ہے، میں اس کی انتظامیہ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک ہماری جو الیکٹرانک میڈیا اس میں ایک مثبت اضافہ ہوگا، اور چونکہ یہ 66 کا نمبر جو ہے وہ حروف ابجد کے لحاظ سے لفظ اللہ سے لیا گیا ہے، اور لفظ اللہ کے حروف ابجد کے لحاظ سے جو اعداد بنتے ہیں وہ 66 بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے یقیناً اس چینل کی جو انتظامیہ ہے اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق قوم کی رہنمائی کی جائے، قوم کے مسائل وہ عوام تک، اور عوام کے مسائل جو ہے وہ حکومت تک پہنچائے جائیں۔ تو اس کے لیے یہ چینل ایک بہترین مددگار اور ذریعہ ثابت ہوگا۔ حضرت، آج کل جو ہے ہر طرف کرونا وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ ایک بیماری کرونا جو ہے وہ جو چائنا سے اٹھی اور مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان میں بھی پہنچ گئی۔ آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں، آپ بتائیں گے کہ آپ کرونا کی بیماری کو ایز اے مذہبی شخصیت کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بیماری ہے یا عذاب الہی ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے بات پوچھی۔ یہ جب کرونا شروع ہوا تھا تو میں نے اس کے دوسرے ہفتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جس طریقے سے ایک منظم طور پر اور عالمی سطح پر اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور اس کی پابندیوں کا بتایا جا رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہی ہے۔ چنانچہ اس پر جو ہے چائنا بھی اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، روس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پھر 2011 کی ایک امریکن فلم وہ وائرل ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، اب یہ ایک عالمی وبائی شکل جو ہے وہ بن گئی ہے، اور جنہوں نے یہ کنواں کھودا تھا سب سے زیادہ وہی اس میں گر رہے ہیں اور اس مصیبت میں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ہم اس وقت یہ کوئی سیاست چمکانے کا یا کسی ایک ملک کا اندرونی یا بیرونی معاملہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے میں اس وقت تو پہلے نمبر پر یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت سے اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں۔ آج کل کرونا کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر محصور ہو چکے ہیں، ان کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی آپ ہیں، آپ
کو کیا پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ضلع چنیوٹ میں جو ہے کرونا کے حوالے سے کتنے فنڈز جاری ہوئے اور وہ کن کن لوگوں کو ملے؟ وفاقی حکومت کو بلا شبہ امدادیں بھی ملی ہیں اور وہ کٹس وغیرہ آئی ہیں، مگر یہاں پر وہ چنیوٹ میں خصوصی طور پر سوتیلی ماں والا سلوک کیا گیا ہے۔ ڈی سی نے اس بارے میں کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ آخر میں بھی عوامی نمائندہ ہوں، 3.5-4 لاکھ کے جو ووٹر ہیں ان کا ڈائریکٹ میں منتخب کردہ ممبر ہوں، اور اتنی بڑی آبادی کو میں جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ بس ہمارا یہی گناہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، اس لیے ضلعی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے ہمیں ہر قسم کی گرانٹ سے، امداد سے محروم نہیں کیا، لیکن ہماری پہلے بھی نگاہ کبھی حکومتی فنڈ پر اور امدادوں پر نہیں ہوتی۔ ہم تو نظام اللہ کے نظام پر چلاتے ہیں۔ حضرت آپ نے بہت اچھی بات کی، یہی کہ ہمارا جو توقعات ہے وہ صوبائی گورنمنٹ پہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ زیادہ توقعات جو ہے وابستہ کر رکھی ہے۔ آپ کی طرح ایک مذہبی شخصیت جو ہے وہ جنگ میں ہے، مولانا معاویہ اعظم، وہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، لوگوں کے اندر چل رہے ہیں، اپنی سطح پہ کام کر رہے ہیں۔ صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو مدد ملی ہے یا نہیں ملی، لیکن چاہے وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہ لوگوں کے عوام کے اندر اسی طرح ہے۔ کرونا بیماری سے جیسے لوگ چھپ کے گھر بیٹھ گئے، آپ بھی اسی طرح چھپ کے بیٹھ گئے، آپ کی جو مدد ہے، امداد ہے غریب لوگوں تک کی وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے اب تک جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کے ووٹرز ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ بات غلط ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، میں خود بتانا چاہتا ہوں کہ حج کی درخواستیں ہماری منظور ہو گئی تھیں، وہاں کے جو اخراجات ہم نے بنائے تھے وہاں کے ضروریات کے لیے، تو میں نے خود بھی فیصلہ کیا کہ حج کا تو کیا بنتا ہے۔ میں نے تقریباً اپنے ذاتی جو 2 لاکھ روپے تھے وہ اس کرونا کے فنڈ میں دیے، پھر دوست احباب کو توجہ دلائی۔ میرے چھوٹے بھائی مولوی محمد بدر عالم وہ پہلے دن سے اس کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم نے دوست احباب کو دوسرے ملکوں سے بھی، لاہور سے توجہ دلا کر آٹا اور دیگر اجناس جو ہیں وہ اکٹھے کر کے، سبزی منڈی کے دوست ان سے تعاون حاصل کر کے ہم نے تقریباً اس وقت تک 1000 گھرانوں میں خود جا کر جو ہے وہ راشن پہنچایا ہے۔ میرے بچے، میرے بھائی وہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے اوپر، لیکن ہم دکھلاوے کے قائل نہیں ہیں اور نہ کوئی فوٹو سیشن کی ہماری کو عادت ہے۔ الحمدللہ ہم صبح کے وقت لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور رات 9 بجے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو ہے وہ گھروں میں جا کر جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو فوٹو ہم پیش کر سکتے ہیں جو کوئی ہم نے امداد دی ہے۔ حضرت ایک بہت زیادہ سوال جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ فیصل آباد روڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لاشیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، لاہور روڈ بھی مزید جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہو چکا ہے۔ 2008 میں بھی آپ منتخب رہے، 2013 میں بھی آپ منتخب ہوئے، ہر 2 ادوار میں جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کے پاس رہے، آپ سابق اقتدار بھی رہے۔ اس وقت سے 10 سالوں کے اندر آپ نے فیصل آباد روڈ نہیں بنوا سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حالانکہ اس دوران آپ نے بینرز بھی لگوائے، آپ نے کہا کہ گرانٹیں بھی منظور ہو چکی ہیں، آپ نے لوگوں کو طوفان خواب بھی دکھائے، لیکن سٹل پوزیشن تک فیصل آباد روڈ نہیں بنا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد روڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنوا سکے گی؟ دیکھیں، جو 2008 میں پہلی مرتبہ منتخب ہوا، اس وقت چنیوٹ فیصل آباد روڈ اور چنیوٹ پنڈی بھٹیاں روڈ ان کا ٹھیکہ ہو چکا تھا 2006 میں، مگر وہ جو کمپنی تھی اس کا کچھ جھگڑا بن گیا اور وہ سٹے ہو گیا، کام رک گیا۔ 2008 میں جب میں پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی پنجاب کا ممبر منتخب ہوا تو میں نے چنیوٹ فیصل آباد روڈ اور چنیوٹ لاہور روڈ کی حالت زار دیکھی اور یہاں بڑی لاشیں دیکھیں، بڑے نقصانات ہوئے، اور ہمارے یہاں کے ایک ایکسین تھے عطا مظفر تارڑ، وہ تھے، اور ایسے ہی وہ شہید ہو گئے لوٹ مار میں۔ تو میں نے اس کی آواز 2008 میں جا کر اسمبلی میں اٹھائی تھی اور میں نے یہاں کے بڑے اندوہناک جو ہے واقعات وہ بیان کیے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں ہمارے وزیر اعلیٰ
जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस पर तवज्जो ली और एक कमेटी बनाई 6 महीने में। वो कमेटी ने अपना काम किया, सारे जो नुकसानात थे उनका जायज़ा लिया गया और इसको कमेटी को फ़आल करने के लिए, काम को आगे चलाने के लिए वो एक कमेटी बनी। चुनाचे झंग वाले जो शेख यूनुस और शेख याकूब, उनको ये ठेका दिया गया, मुरम्मत हो गई, लेकिन वो सिर्फ 6, 7, 8 साल के लिए थी। वो हमारा वक्त बड़ा अच्छा गुजर गया, लेकिन ये दोनों रोड अपनी मुद्दत मियाद या वो पूरी कर गए, इसलिए फिर टूट फूट का शिकार हो गए। 2013 के इलेक्शन में हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से यहाँ के चिन्योड़ के जलसे में मुतालबा किया था, उन्होंने वादा भी किया, मैं उस वादे को दोहराता रहा, लेकिन आखिरकार 2018 में इसके लिए फ़ंड मुख्तस किए गए, बजट में उसकी रकम लिखी भी गई, मगर चूँकि वो साल ख़त्म हो रहा था, उस वक्त मैंने महसूस किया कि अब ये 3 अरब रुपए के अखराजात हैं, एक MPA को नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा फ़ंड, क्योंकि दूसरे MNAs MPs जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा कर रहे थे कि आप 3 अरब रुपए एक MPA को देकर उसको खुश करेंगे, बजाय इसके आप 10-10 करोड़ देकर तो 30 MPOं को जो है वो खुश कर सकते हैं। उस वक्त मैंने अपने जो बाकी MNAs MPs हैं उनको मैंने तवज्जो दिलाई कि मुझे अकेले को इतने फ़ंड नहीं मिलेंगे, आप मेरा साथ दें, मगर उस वक्त उन्होंने साथ न दिया। मार्च 2018 में फ़ंड कुछ रिलीज़ हुए, 10 करोड़ रुपए वो महकमा मवासलात को मिल भी गए। हमने स्कीम ऑन गोइंग करवा ली, मगर जब PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने इस स्कीम को जो है वो रोक दिया। इस 2019 में उन्होंने इसके लिए फिर फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 10 करोड़ रुपए रखा था। मैंने उस पर एतराज़ भी किया था और मैं सेक्रेटरी मवासलात से मिला था कि जब पहले फीजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुकी है तो अब तो इसको आगे ठेका दिया है, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमें जो मवासलात के सेक्रेटरी थे इससे पहले वाले, उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास 2 साल तक तो कोई फ़ंड नहीं है। और 1 महीना पहले भी मैं इस यहाँ के मवासलात के एक डिप्टी सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने कहा कि ये सूबाई गवर्नमेंट इस वक्त जिस तरीके से ये सड़क बनवाना चाहती है, ये कम अज़ कम इसके ऊपर 10 साल लगेंगे। तो सूरत हाल ये है कि इस बजट में कोई फ़ंड इसके लिए मुख्तस नहीं किए गए। जो 10 करोड़ रुपया रखा गया था फीजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। हज़रत आप ने जो अभी बातें की हैं उसके मुताबिक तो ये जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ चिन्योड़ के आप ही थे जो फैसलाबाद रोड बनवाने के हक़ में थे, बाकी जो उस वक्त इमार इम्तियाज़ लाली साहब थे, GM लाली साहब थे, या अपना सकलैन अनवर सिफराज साहब थे, या गुलाम बीबी भरवाना थी, कोई भी फैसलाबाद रोड या लाहौर रोड बनवाने के हक़ में नहीं था। इस बारे में हकीकत कितनी है? क्या ये दुरुस्त बात है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही जो है वो वाहिद इसके ऊपर फ़ाइट करते रहे? जी, उस वक्त जब हमने ये हमारे यहाँ के एक बड़े अच्छे हम हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं चौधरी मसूद इकबाल, मैंने उन्हें ये बात बताई कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब तक हम 6 के 6 नुमाइंदगान इकट्ठे नहीं होंगे और मिल के शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा नहीं करेंगे तो हम एक मेंबर को वो इतनी बड़ी ग्रांट देने को अब तैयार नहीं हो रहे। तो उसके लिए एक मीटिंग रखी गई, खाना रखा गया यहाँ चिन्योट में चौधरी मसूद इकबाल साहब की मिल में, मगर सबको इत्तला के बावजूद हम राब्ते करते रहे। सिर्फ ग़ुलाम मोहम्मद लाली और मैं मौके पर पहुँचे, बाकी जो एक MNA साहब और MNA साहिबा और गुलाम बीबी भरवाना और बाकी MPs वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो इस मीटिंग में भी शरीक न हुए। फिर चंद दिन बाद हमने एहतजाज किया तो शहबाज शरीफ साहब ने 180H मॉडल टाउन में एक मीटिंग रखी, मैंने सब को बताया और हुकूमत की तरफ से भी आगाह किया गया कि सारे चिन्योड़ के मेंबरान उस मीटिंग में इकट्ठे हों ताकि चिन्योड़ फैसलाबाद रोड के बारे में कोई फ़ैसला किया जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त हाज़िर हुआ। या कैसर अहमद शेख साहब के बेटे इरफान कैसर वो तो आए, मगर और कोई नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद न था। ये हमारे नुमाइंदगान की सुस्ती और कमज़ोरी है कि वो एक आवाज़ होकर उन्होंने अपना मुतालबा न किया और ये मंसूबा खटाई में पड़ा हुआ है। हज़रत ये तो बहुत अफसोस वाली बात सामने आई आज, जो हकीकत खुलकर सामने आई। हज़रत
اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو تحصیل لالیاں اور تحصیل بوانا کے اندر جو ہے وہ ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، لیکن تحصیل چنیوٹ کے اندر جہاں پہ ایک تو آپ ایم پی ہیں اور ایک حسن مرتضیٰ صاحب ایم پی ہیں، یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی کام ترقیاتی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صوبائی حکومت جو ہے وہ چنیوٹ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ جی ہاں، میں بھی سن رہا ہوں کہ لالیاں میں اور تحصیل بوانا میں ترقیاتی کاموں کے کچھ جو ہے پیکج دیے گئے ہیں، اور ہماری تحصیل میں بھی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے انہیں بھی کچھ گرانٹیں دیے جانے کا سنا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کا پہلا نعرہ تھا کہ ہم انصاف کریں گے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انصاف کے ہی تقاضے جو ہے وہ پورے ہو رہے ہوں کہ منتخب نمائندگان کو جو ہے وہ رقم نہیں دی جا رہی، اور اپنے ہی جو لاڈلے ہیں ان کو دے کر ان جو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کی کوئی یعنی رسپانس نہیں ہے، ان کا کچھ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے چنیوٹ میں کون سا کام ہوا کون سا نہیں ہوا۔ آخر حقیقت بات تو یہ ہے کہ چنیوٹ ایک وہ تحصیل ہے کہ کسی زمانے میں جھنگ بھی اس کا محتاج ہوا کرتا تھا۔ میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ کیا یہاں کے جو باسی ہیں، چلو میں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، مگر یہاں کے جو ہمارے ووٹر ہیں، یہاں کے باسی ہیں، جو حکومت کو تمام قسم کے ٹیکسز جو ہے وہ دیتے ہیں اور تمام قوانین جو ہے ان پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، قانون کی پابندی کرتے ہیں، آخر ان یہاں کی تحصیل چنیوٹ کے عوام کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ مولانا صاحب ایک اور بات آپ کو بتائیں، آپ منتخب نمائندے ہیں، لوگوں میں یہ بات خبر گردش کرتی رہی ہے، یوں کہہ لیں افواہ گردش کرتی رہی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکشن جو اپنا اسپیکر اور دوسرے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہوتے رہے، اس وقت آپ نے وزیر اعلیٰ کے لیے تو ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا، لیکن چونکہ پرویز الہی آپ کے پرانے دوست تھے، آپ کے پرانے ان کے ساتھ تعلقات تھے، آپ نے اسپیکر کے لیے ووٹ ان کو دیا اور اس شرط پر دیا کہ وہ فیصل آباد روڈ کو جو ہے وہ بنوائیں گے۔ آیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو اب تک فیصل آباد روڈ کے کیوں نہیں بنا اور انہوں نے کیوں نہیں فنڈ جاری کروائے؟ دیکھیں، میرے یہ جیسے اس خبر کا پہلا حصہ وہ سنی سنائی باتوں پر لگا ہوا ہے، تو دوسرا حصہ بھی ایسا ہے۔ میں نے تو نہ سنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ کوئی ایسا وعدہ کیا ہے، اور سپیکر جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی فنڈ ہوتے ہی نہیں ہے۔ فنڈز جو ہیں وہ تو ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں، تو کسی کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہو تو میں اس کو جانتا کوئی نہیں ہوں۔ باقی یہ ہے کہ میں پارٹی جو اصول ہیں ان کا پابند ہوں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ افواہوں کے پیچھے دوڑنا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایم پی صاحب، آپ نے محکمہ پبلک ہیلتھ کی ایک کرپشن کے بارے میں جو ہے وہ نشاندہی کی تھی، کچھ عرصہ قبل آپ نے اخبارات میں خبریں بھی اپنی طرف سے شائع کروائیں، آپ نے بیان بھی جاری کیا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ کا جو پروجیکٹ ہے موزم شاہ میں ڈسپوزل کا، اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اور آپ ایک منتخب نمائندے ہیں، آپ نے نشاندہی کی، اب تک اس کا کیا رزلٹ سامنے آیا؟ جی، یہ بھی حقیقت بات ہے کہ محکمے والے ان کو اپنی کمیشنیں بنانے کا چکر ہوتا ہے، اور ڈیلے سے ڈیلے کرنا منصوبے کو، تاکہ جتنا لمبا ہوگا وہ اس میں پھر جو ہے امداد اس میں انکریمنٹ ہوتی جائے گی اور وہ بڑھتی جائے گی، اور ہماری کمیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ ہمارا جو ہے معظم شاہ والا سٹی سیوریج سکیم جو ہے، اگرچہ ابھی اس کے کو ٹوٹل فنڈ تو نہیں آئے کیونکہ یہ 24 کروڑ روپے کے یہ سکیم تھی، مگر اس میں کوئی آدھے کے قریب جو وہ فنڈ آئے ہیں، مگر جو فنڈ لگائے گئے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں لگائے گئے، اور جو ہے نا بہت ساری برانچ لائنیں جو ہیں ان کو اٹیچ نہیں کیا گیا۔ جہاں پر کام کر دیا گیا، چاہیے یہ تھا کہ ان کی ریسولنگ کی جاتی یا ان کو روڈوں کو ہموار کیا جاتا۔ آئے روز بچے، مرد، عورتیں گرتے رہتے ہیں، رکشے الٹتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو ایک لیٹر لکھا تھا باضابطہ کہ آپ
کو جتنی یا کتنے روپے کی اسکیم ملی ہے وہ بتایا جائے، جتنا فنڈ آپ نے لگائے ہیں وہ بتایا جائے، جہاں جہاں لگائے ہیں وہ لگائے جائیں۔ مگر انہوں نے وہ مجھے تفصیلات مہیا نہ کیں، پھر میں نے ایک اور نوٹس ان کو بھیجا، پھر انہوں نے تفصیلات نہ دی۔ اس پر میں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں ایک تحریک التواء کار جمع کروا دی ہے، مگر چونکہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہے تو اس پر مزید کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ جیسے اسمبلی اجلاس شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت بالکل ایک آپ کی پارٹی کا اندرونی سوال جو ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ چنیوٹ سوشل میڈیا کے اندر بہت دنوں سے کچھ نام گردش کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ضلعی صدر اور جنرل سیکرٹری کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں جیسے منتخب نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ آیا کیا جو قیادت ہے انہوں نے آپ سے پوچھا، اور کیا یہ بات کس حد تک درست ہے کہ یہ نام جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کے معاملات ہیں اور میرا خیال عوامی ڈسکس کے نہیں ہیں، مگر وہ جماعت کے اپنی ایک پالیسی کے مطابق جو جماعت کے بڑے لوگ ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے انہوں نے پوچھا ضرور تھا لیکن ہماری کوئی رائے حتمی رائے نہیں تھی اور وہ با اختیار تھے۔ اس وقت تک میری معلومات کے مطابق کوئی فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا، چونکہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے قائد میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی ساری ٹیم وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان مریضوں اور جو ہے مستحقین ان تک امداد پہنچانے میں اور یہ جو علاج کا سلسلہ جاری ہے اس میں اپنے پارٹی لیول پر جو ہے وہ کوشاں ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کے جو مقامی اور اندرونی انتخابات ہیں غالباً ان کو ایک بار روک دیا گیا ہے۔ حضرت صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملی، یا ہمارے جو ہے ضلع اس کے اندر کوئی ایسی فنڈنگ نہیں آئی آپ کے بقول، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں کچھ اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے ماسک تقسیم ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی فنڈز جو ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے اندر یا ضلع چنیوٹ کے اندر یا آپ کے اپنے حلقے کے اندر جو ہے وہ اس وقت تک کتنے فنڈز آئے، یا پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے اب تک یہ کرونا کے جو حوالے سے کیا لوگوں کی امداد کی اور کیا کچھ کیا، یا آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں ہر جماعت اپنے اپنے نظم سے کام کرتی ہے۔ ہمارے ذمہ لگایا گیا کہ ہر ایم پی اے وہ ایک اجتماعی فنڈ بنانے کے لیے کہ حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی طرف سے لوگوں کی امداد کی جائے، تو مجھے بھی کہا گیا کہ آپ 25,000 روپے جمع کرائیں۔ میں نے جو پاکستان مسلم لیگ کا اکاؤنٹ ہے اسلام آباد کا اس میں 25,000 روپے بھیج دیے، تو وہ اپنی ایک سطح پر جو ہے وہ بھی کام ہو رہا ہے، چونکہ بہت بڑا صوبہ ہے، 10 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ ایک جماعت جس کے پاس اب کوئی اور اختیارات حکومتی تو نہیں ہے، وہ پرائیویٹ طور پر ہی اس نے کرنا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ زوم کے اوپر ویڈیو لنک کا کانفرنس کر کے ہمیں بھی ہدایات دی، تو ان کے مطابق ہر منتخب نمائندہ اور ان کے جو ہماری جماعت کے کونسلر ہیں یا دیگر انتظامی عہدیداران ہیں وہ اپنی اپنی سطح پر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے قبل ہم جو ہے وہ 1,000 کے قریب جو ہے وہ امدادی راشن کے پیکج جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں۔ اس وقت بھی جب میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں میرے بیٹے اور میرا بھائی وہ اس وقت گھروں میں راشن تقسیم کرنے گئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہمارے اور بہت سارے دوست جو ہے انہوں نے وہ ماسک تقسیم کیے ہیں اور جو ہے وہ حفاظتی جو سپرے ہے وہ کیے گئے ہیں۔ ہم بھی لوگوں کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، اپنی مسجد میں سینیٹائزر جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو اس طرح کر رہے ہیں کہ تو ہمارے عوام اور خصوصاً نون لیگ کے جو دوست احباب ہیں وہ کسی طریقے سے اس خدمت سے غافل اور پیچھے نہیں ہیں۔ حضرت موجودہ حکومت کو جو ہے وہ اس وقت 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی عوام میں مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کہ مقبولیت کم ہوئی ہے؟ اور اگر مقبولیت کم ہوئی ہے تو وہ کس طرح جو ہے ان کو دوبارہ کوئی ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو اور آئندہ الیکشن بھی وہ کامیاب ہوں؟
دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو نہیں کہتا بچہ بچہ، مرد و عورت، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی سارے اس وقت یک زباں ہیں کہ عمران خان اپنے لائے ہوئے منصوبے میں صرف ناکام ہی نہیں ہوا بلکہ اس نے ریاست مدینہ کا مذاق اڑایا ہے۔ اور عورتوں کو ہم نے ویڈیو کلپ میں دیکھا ہے، وہ کہتی ہیں تیرے ہمارے سامنے آئے گا تیرے ناک کاٹ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جو یہ خواب لے کر آئے تھے یا ان کو بھیجا گیا تھا اس سے پی ٹی آئی کو، وہ اس میں بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آئندہ الیکشن میں ان کو جو ہے وہ کوئی پذیرائی ملے گی۔ شہر تو شہر عوام یعنی دیہاتی لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والی جو حکومت تھی نون لیگ کی، اس زمانے میں کام کاج تھا، لوگوں کے کاروبار تھے، اور اس وقت اب وہ فاقہ کشی کی صورت حال ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بہت بری صورت حال ہے۔ تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان نے اگر کچھ دن اور نکالنے ہیں تو میں نے تو اس سے پہلے بھی اپنے لوگوں کو بھی کہا تھا کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں۔ آپ کو عمران خان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جہانگیر ترین جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی حکومت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور ان کی بدنامی سے آگے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ اپنی منجی تلے ڈانگ نہیں پھیریں گے اور اپنے جو حواری ہیں اپنے مشیران ان کی سمت اور ان کا قبلہ رخ درست نہیں کریں گے تو یہ بس چند دنوں کی مہمان ہوگی پھر یہ حکومت۔ بہت بہت شکریہ مولانا الیاس چنوٹی، ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون، ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، آپ نے ایک اور پروگرام دیکھا، ہم نے منتخب نمائندے سے جو چنیوٹ کے ایشوز ہے اس کے اوپر ڈسکس کیا۔ آپ کی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح ہمیں اپنے کومنٹس سے آگاہ کریں، اپنے مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ہم وہ مسائل، آپ کے مسائل اٹھا کر ہم منتخب نمائندوں تک یا شہری جو آواز ہے اس کو انتظامیہ تک پہنچائیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔